إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے دورہ قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت میں روزوں کے فرض ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے، اگرچہ پچھلی امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزوں کا مقصد تقوی پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے پر مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے اور آدمی گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف سے نظر کرنے سے یعنی نکاح کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اور دنوں میں جن میں اس کی طاقت ہو پوری کر لے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو کوئی اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ گنے ہوئے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہے جو یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا، لہٰذا پریشانی کی بات نہیں ہے۔
جو مالک تمہیں 11 مہینے کھلا پلا سکتا ہے وہ ایک دن اگر کھانے پینے سے منع فرما رہا ہے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم اور روح ظاہر اور باطن اور دنیا و آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حیض اور نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ایسے ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی، بطور خاص بیمار اور مسافر۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل بنے گی یا پھر 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور مریض کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ جب مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو یا جان جانے کا اندیشہ ہو، اور اگر ایسی بیماری ہے کہ بعد میں تندرست ہو جائے گا تو پھر بعد میں قضا بھی کرے گا۔ ہاں، اگر ایسی بیماری ہے کہ ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن تندرست ہونے پر پھر روزہ کی قضا کرے گا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا اندیشہ ہو یا بیمار پڑنے کا ڈر ہو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ روزے کے فدیے کی مقدار یہ ہے کہ نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہوگا تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فدیہ کی مقدار تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے بخوشی دے سکتا ہے تو جتنا زیادہ دیتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا۔ صحابہ کرام نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کیا، اور روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ حدیث پاک میں سومو تصحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی باتوں پر مشتمل ہے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے وہ روزے رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اور دنوں میں روزے رکھے، گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ رمضان کے مہینے کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن اترا، یعنی قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت اور شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف اور عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اسی لیے جس دن اور گھڑی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے وہ عظمت اور شرافت والے ہو گئے، جیسے آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا، حضرت یحییٰ کی پیدائش وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا بھی قرآن میں مذکور ہے۔
قرآن ہدایت ہے، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی عبادت فرض کی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل طریقے بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دی، بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دی، 1 مہینہ روزہ کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی، اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام کر دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرمایا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے پہننے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی۔ الغرض اگر ہم غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے نہ کہ تنگی۔ پھر فرمایا کہ گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے کیا مراد ہے؟ رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرو، اور تکبیر کہنے سے مراد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق کے سوالی ہیں، جنہوں نے عشق الہی میں اپنی خواہشات کو قربان کیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ ان حضرات کو قرب و وصال کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہمارا رب کہاں ہے؟ اس بار بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، کیونکہ جو چیز کسی مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں کے قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کا معنی اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے، البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی تو مانگی ہوئی چیز فوراً ہی مل جاتی ہے، کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر سے ملتی ہے، کبھی بندے کی حاجتیں دنیا میں پوری کر دی جاتی ہیں، اور کبھی آخرت میں ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ کبھی بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے وہ دوسری عطا ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصہ تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق اور اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں پائی جاتی، اس لیے منہ مانگی مراد نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال ہوا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو، فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور اس سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ نے تمہارے لیے نصیب میں لکھا ہے اس کو طلب کرو۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے۔
فجر سے، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے پورے کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور نہ مباشرت کرو کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، پس ان کے قریب نہ جانا، کذالک یبین، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیاتی ہی، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اسلام کے شروع میں افطار کے بعد کھانا پینا اور عورتوں سے صحبت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی تھی، یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی، اگرچہ اب عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ تو بعض صحابہ کرام سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر صورتحال پیش کی اور فرمایا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنا، وابتغوا، مراد یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور شب قدر کی تلاش کرنا، اور پھر فرمایا کھاؤ اور پیو، کلو واشربو، یہ آیت حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی تھے، ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ کھانے میں مصروف ہو گئی، یہ تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس سے کمزوری انتہا کو پہنچی اور دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا۔ یاد رہے کہ بغیر افطار کے اگلے دن کا روزہ رکھ لینا اور مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے، یہ منع ہے، اس کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اور یہ آپ کی خصوصیت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ آیت میں آگے اعتکاف میں، مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے صحبت کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اعتکاف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے، معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے، فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں۔ واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ ضروری نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ جب مسجد نبوی میں جائے، مسجد حرام میں جائے یا جامع مسجد کسی بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، لیکن واجب اور سنت اعتکاف جو ہے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीकन मिन अमवालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तअलमून। और आपस में एक दूसरे का माल ना हक ना खाओ और ना हाकिमों के पास उनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर जानबूझकर खा लो। इस आयत में झूठे तरीके से माल हराम खाने को मना किया गया, खा लूट कर हो, छीन कर, चोरी, हराम कामों से हो या हराम कमाई से हो, रिश्वत से हो, झूठी गवाही से हो, सब ममनू है। इससे यह भी पता चलता है कि नाजायज फायदे के लिए किसी पर मुकदमा बनाना और उसको अदालत तक ले जाना नाजायज व हराम है। इसी तरह अपने फायदे की वजह से दूसरे को नुकसान पहुंचाना, रिश्वतें देना हराम है। हुक्काम तक रसाई रखने वाले लोग इस आयत के हुक्म को पेश नजर रखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मलऊन है जो अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाए या उसके साथ धोखा करे। यसअलूना का अनिल अहिल्ला, तुमसे नए चांद के बारे में पूछते हैं, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, तुम फरमा दो ये लोगों और हज के लिए वक्त की अलामतें हैं। वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा, ये कोई नेकी नहीं कि तुम घरों की पिछली दीवार को तोड़कर आओ। वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा, असल नेक तो परहेजगार होता है। वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा, और घरों में उनके दरवाजों से आओ। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। ये आयत करीमा हजरत माज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु और एक दूसरे सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब में नाजिल हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के घटने और बढ़ने के मुतालिक सवाल किया। उसके जवाब में चांद के घटने बढ़ने के सबब की बजाय उसके फवायद बयान फरमाए हैं कि वो वक्त की अलामतें हैं। इसी तरह ज़माने जाहलियत में लोगों की आदत थी कि जब वो एहराम बांध लेते हज के लिए तो अपने मकान में उसके दरवाजे से दाखिल ना होते, अगर जरूरत होती तो पिछली दीवार तोड़ कर आते और इसको नेकी समझते। तो इस पर यह आयत करीमा वलैसल बिर्रु नाजिल हुई कि ये नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों में पिछली दीवार तोड़ कर आओ, बल्कि असल नेकी तकवा है, खौफ खुदा है और अल्लाह तबारक व तआला की अतात है। अल्लाह फरमाता है वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू, और अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और हद से ना बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, और बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। 6 हिजरी में हुदैबिया का वाकया पेश आया। उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से उम्रे का इरादा करके मक्का मुकरमा रवाना हो गए। मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में दाखिल होने से रोका और इस पर सुलह हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल तशरीफ लाएं तो आपके लिए 3 दिन के लिए मक्का मुकरमा खाली कर दिया जाएगा। चुनाचे अगले साल 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की क़ज़ा के लिए तशरीफ लाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम थे। मुसलमानों को यह अंदेशा हुआ कि अगर काफिरों ने अपना वादा पूरा न किया और मक्का में हरम में हुर्मत वाले महीने में जंग की तो मुसलमान चूंकि हालत ihram में होंगे, इसलिए इस हालत में जंग करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ज़माने जाहिलियत से इब्तिदाई इस्लाम तक ना हरम में जंग जायज़ थी और ना हुर्मत वाले महीनों में। लिहाजा उन्हें तरद्दुद हुआ कि उस वक्त जंग की इजाजत मिलती है या नहीं। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, तो जो तुमसे लड़े तो फिर तुम भी उनसे लड़ो। जंग की इब्तिदा करते हैं तुमसे उन दीन की हिमायत और एजाज के लिए लड़ो। तो ये हुक्म इब्तिदाई इस्लाम में था, फिर मनसूख किया गया और कुफार से कत्ल करना वाजिब हुआ, खा वो इब्तिदा करें या ना करें। यानी माना यह है कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ने का इरादा रखते हैं। ये बात सारे ही काफिरों के लिए है, क्योंकि वो सब दीन के मुखालिफ और मुसलमानों के दुश्मन हैं। खा उन्होंने किसी वजह से जंग ना की हो, लेकिन मौका पाने पर चुकन्ने होने वाले नहीं। ये माना भी हो सकते हैं कि जो काफिर मैदान जंग में तुम्हारे मुकाबले पर आए और वो तुमसे लड़ने की कुदरत और अहलियत रखते हो तो उनसे लड़ो। इस सूरत में ज़ईफ, बूढ़े, बच्चे, मजनून, बीमार, औरतें वगैरह जो जंग करने की कुदरत नहीं रखते,
اس حکم میں وہ داخل نہیں ہوں گے اور انہیں قتل کرنا بھی جائز نہیں. اور یہ جو کہا گیا ولا تعتدوا یعنی زیادتی نہ کرو، تو یہ وہی لوگ ہیں جن سے جو جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جن سے عہد لیا ہو کہ بغیر دعوت کے یعنی جنگ نہ کرو، کیونکہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو کافر ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جزیہ طلب کیا جائے، اور اگر اس کا بھی انکار کر دیں تب جنگ کی جائے. تو اس صورت میں آیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں. اللہ فرماتا ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ پھر اگر تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنِ انْتَهُوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت مبارکہ میں جو پیچھے ہم نے سیاق و سباق بتایا ہے حدیبیہ کا، اس کے متعلق ہی بات چل رہی ہے کہ چونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کر دیا تھا، اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتال ہیں، تو تمہیں دوران جہاد ان سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ مکرمہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام نہ قبول کرنے والوں کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے قتل کا حکم ان کے جرم سے زیادہ بڑا نہیں، کیونکہ وہ لوگ فتنہ برپا کرنے والے ہیں اور ان کا فتنہ شرک ہے یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالنا. اللہ فرماتا ہے فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو. مسجد حرام ارد گرد کے کئی کلومیٹر کا علاقہ حرم کہلاتا ہے. یعنی مسجد حرام جو ہے اس کے ارد گرد کتنے کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ حرم کہلاتا ہے. حرم کی حدود میں مسلمانوں کو جنگ لڑنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ یہ حرم کی حرمت کے خلاف ہے. لیکن اگر کفار ہی وہاں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کرے تو انہیں جواب دینے کے لیے وہاں پر بھی ان سے لڑنے اور انہیں قتل کرنے کی اجازت ہے. البتہ اگر وہ کفر سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے انہیں معاف فرما دے گا کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے. عرب کے کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے تب تک لڑو کہ ان کا فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے اور ان کا دین بھی دین اسلام ہو جائے اور سرزمین عرب پر صرف ایک اللہ کی عبادت ہو. لہٰذا اگر وہ کفر اور باطل پرستی سے باز آ جاتے ہیں تو اب ان پر کوئی سختی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے. مسلمانوں کو حرمت والے مہینے میں لڑنا بڑا بھاری لگ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے ہے. اور اجازت کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ جب کفار آپ لوگوں سے جنگ کرتے ہیں تو وہ حرمت والے مہینے میں اور حرمت والی جگہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں.
تو بدلے میں تم بھی ان سے جنگ کرو. تو جو تمہارا جنگ کرنا ہے وہ ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ جو کافر حرمتیں پامال کر رہے ہیں ان بے حرمتیوں کا بدلہ لینا ہے. جیسے آپ یوں سمجھیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر پولیس گولی چلائے تو پولیس کو مجرم نہیں کہتا بندہ، بلکہ ان کے اس کام کو ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی کہا جائے گا. قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا. پھر کافر شروع سے ہی مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے. شروع اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہتے. کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، انگاروں پر کسی کو کوڑے مارتے، مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے پہ مجبور کرتے، ان کے کاروبار ختم کر دیے، رشتہ دار الگ کر دیے. ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھی. اب جب مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، اس سے زیادہ ہرگز اجازت نہیں. لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی معیت اسی کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اختیار کرے گا. کیا حسین تعلیم ہے، کیسی پاکیزہ تربیت ہے. جس وقت جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو، دشمن قبضے میں آنے ہی والا ہو، غلبہ حاصل ہی ہوا چاہتا ہو، اس وقت بھی تقوی اور عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. کیا روئے زمین پر کوئی دوسرا ایسا دین، کوئی دوسرا ایسا قانون موجود ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز نہیں. یہ یقیناً صرف اسلام ہی ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کہ جب ان کو دشمن پر رسائی اور دسترس حاصل ہوئی تو آپ اس کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس نے آپ کے چہرہ انور پر تھوک دیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. جب آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آپ نے تو اس کو پکڑ لیا تھا اور آپ ذبح کرنے والے تھے تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دشمنی رکھتا تھا، جنگ کرنے والا تھا، قتل کرنے والا تھا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب یہ میری ذات کا مسئلہ بن گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام اور قرآن و سنت کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنا جان و مال کو صرف کرو، خواہ جہاد ہو، رشتہ دار ہوں، حسن سلوک یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت ہو. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. یعنی راہ خدا میں خرچ نہ کریں یا کم خرچ کریں. حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور کافی لوگ ہو گئے تو ہم میں سے بعض نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ تو دے دیا ہے تو اگر ہم اپنے اموال بھی لے لیں جو ضائع ان کی درستگی کر لیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جو ہم نے کہا، جو صحابہ کرام باتیں کر رہے تھے، ان کا رد فرمایا کہ یہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے مال کی درستگی میں لگ جانا ہے. انصار جتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق دیتا صدقہ و خیرات کرتے رہتے. ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یاد رکھیں راہ خدا میں خرچ کرنے کو چھوڑ دینا بھی ہلاکت ہے اور فضول خرچی بھی ہلاکت ہے. جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے. اسی طرح ہر وہ چیز ہلاکت کا باعث ہو جو ان سب سے جن سے باز رہنے کا حکم ہے. حتیٰ کہ
بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا بھی درست نہیں ہے، ہلاکت ہے۔ زہر کھانا، خودکشی کرنا، یہ سب ہلاکت ہے، حرام ہے۔ خودکشی کرنے والا خود کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے۔ دیکھیں وعید آیت میں بیان کی ہے۔ جو خودکشی کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی ہے وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی ہے وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی یعنی قیامت کے دن، اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری سے اپنے پیٹ کو کاٹتا رہے گا، پیٹ میں مارتا رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما ذنبت ومدن او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ واتم الحج والعمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور پھر اگر تمہیں روکا جائے تو جو تمہیں میسر آئے قربانی کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ نہ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو، او بِهِ اذًا مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ او صَدَقَةٍ او نُسُكٍ، تو پھر وہ فدیہ دے روزوں سے، صدقے سے یا پھر قربانی سے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ۔ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی کرے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو جو کوئی نہ پائے وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں اور 7 جب واپس لوٹے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اس کی شدید پکڑ ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں کسی سے جھگڑا ہو۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو جو کوئی ایسا کرے گا بھلائی سے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لو، بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہاں حج کے احکامات بیان کیے گئے ہیں جن میں حج کے مشہور مہینوں کا بھی ذکر ہے، یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال اور ذیقعد کو بھی حج کے مہینے اسی لیے کہا گیا کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ تو جو حج کا ارادہ کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو اس کے اوپر 3 چیزوں کا ذکر آیا لازم ہے۔ ایک تو رفث سے بچنا، رفث سے مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا یا ان کے سامنے اس کے متعلق فحش کلام کرنا، البتہ نکاح کر سکتا ہے۔ نمبر 2 فسوق سے بچنا، فسق کا معنی ہے گناہ اور برائی کے کام۔ اور نمبر 3 جدال سے بچنا، جدال سے مراد اپنے ہم سفر، خادم اور دوسرے لوگوں سے جھگڑا کرنا ہے۔ جھگڑا تو ویسے ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک بڑی مقدس اور عظیم عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران اس سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ پھر زاد راہ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ بعض یمنی لوگ جو تھے وہ حج کے لیے بغیر سامان کے سفر کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا توکل والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں گے، اور جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے، کبھی غصب کرتے، خیانت کے بھی مرتکب ہوتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دوسروں پر بوجھ نہیں ڈالنا، سفر کا سامان لے کر چلو۔
اور یہ ساری چیزیں توکل میں ہی آتی ہیں، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہترین زادرہ اللہ نے فرمایا تقوی، دنیاوی سفر کے لیے بھی سامان ضروری ہے اور آخرت کے سفر کے لیے بھی پرہیزگاری بڑی ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اے عقل والو، عقل والوں کو، یعنی کہ عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے، جو سمجھدار انسان ہے نا وہ اللہ سے ڈرتا ہے، خوف الہی رکھتا ہے، بے عقلوں کی طرح دلیر نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، جرری نہیں ہوتا کسی بات پہ۔ اور عقل بھی وہی عقل ہے جو خوف خدا پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا اسی لیے جاہل ہوا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عقل مند تھے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ مَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ایسے ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم اگرچہ بھٹکے ہوئے تھے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلایا تو اس کا حج ہی ضائع ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تجارت سے حج کے جو افعال ہیں ان میں فرق نہیں آتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر مال کو رب کا فضل قرار دیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال جو ہے وہ خود بری چیز نہیں ہے بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے کمائی جا سکتی ہیں، جیسے صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں ٹھہرنے کی جگہ وقوف جس کو کہتی ہیں۔ مفسر دھاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات پہ یہ جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے اس دن کا نام عرفہ ہوا اور مقام کا نام عرفات۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے پہلے تک کم از کم 1 لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس وقت میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب اپنے احکام حج کے پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت اور خود نمائی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، بلکہ ذوق اور شوق کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کا مل کر اکٹھے ذکر کرنا اور اونچا ذکر کرنا دونوں ثابت ہیں، کیونکہ عرب لوگ اپنے باپ دادا کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے۔ اور دوسرے حصے میں آیت کے کہا گیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں، وہ کافر ہیں جو ایک ہی دعا کرتا ہے جس کو صرف دنیا کی طلب ہوتی ہے، کیونکہ ان کا آخرت پر تو ایمان ہی نہیں تھا، تو ارشاد ہوا ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔
اور ایمان والے جو ہیں چونکہ وہ دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کرتے ہیں تو ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال ہیں، ان میں سے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، بہت تھوڑے الفاظ میں دین و دنیا کی بھلائیاں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور فائدہ دینے والی چیز داخل ہے، چاہے وہ کفایت کرنے والا رزق ہو، اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو، اچھی سواری ہو یا اچھا پڑوس ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو جلدی کرے 2 دنوں میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو تاخیر کرے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، پرہیزگار کے لیے اور جو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ سب اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد جمرات کی رمی کے وقت تکبیر وغیرہ کہنا ہے، اور مراد یہ ہے کہ بنا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ آیت اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور آپ سے اور اسلام سے محبت کے دعوے کرتا، قسمیں کھاتا اور در پردہ فساد کرتا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کے کھیتوں کو آگ لگائی۔ آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ 6 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، ظاہری طور پہ اچھی باتیں کرنا، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا۔ نمبر 3، جھگڑالو ہونا۔ نمبر 4، فساد پھیلانا۔ نمبر 5، لوگوں کے مالوں کو برباد کرنا۔ اور نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے اکڑ جانا، تکبر کرنا۔ یہ منافق کے بارے میں ہے۔ لیکن آج کل کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے میٹھی اور گفتگو نرمی والی کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ فساد کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کہ جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ منافق کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب اس کو کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ اپنی بات پہ اڑ جاتا ہے، دوسرے کی بات سننا تو ویسے ہی وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا، بڑا چھوٹے کو نہیں سمجھا سکتا، لڑکی والے لڑکوں والوں کو نہیں سمجھا سکتے، کوئی نوجوان عالم دین
کسی بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جس کو سمجھانا چاہیں وہی گلے پڑ جاتا ہے۔ دنیاوی شعبے میں اور دینی شعبے میں دونوں میں یہی حال ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، مرضات اللہ، اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ مشرکین کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا، آپ سواری سے اترے اور اپنا تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں ہے میں اس سے ماروں گا۔ ہاں اگر تم چاہو تو میرا مال لے لو جو کہ مکہ مکرمہ میں مدفون ہے، میں تمہیں اس کا پتہ دے دیتا ہوں، تم میرا راستہ نہ روکو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مال کا پتہ بتا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جان فروشی بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکامات پر قائم رہتے تھے، ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس روز شکار سے لازماً اجتناب جانتے اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے بھی پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں صرف مباح یعنی جائز ہیں، ان کا کرنا ضروری تو نہیں ہے، جبکہ توریت شریف میں ان سے لازمی روکا گیا ہے، منع کیا گیا، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان کی طرف توجہ نہ دو۔ اسی طرح یاد رکھیں مشرکوں جیسا لباس پہننا، بے دینوں جیسے لباس پہننا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب مسلمان ہو گئے تو صورت اور سیرت، ظاہر باطن، عبادات، معاملات، رہن سہن، میل جول، زندگی موت، تجارت، ملازمت، سب میں اپنے دین پر عمل کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا کسی دوسرے مذاہب یا دین والوں کی رعایت کرنا شیطانی دھوکے میں آنا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں، مگر یہودیوں کی رعایت کے لیے نہ کھانا بڑا سخت جرم ہے۔ کافروں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی بند کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ یوں ہی کسی جگہ اذان بند کرنا یا اذان آہستہ آواز سے دینا سب اسی میں داخل ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی لغزش دکھاؤ تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ واضح دلیلوں کے باوجود اسلام میں پورے داخل ہونے سے دور رہو اور اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو تو یہ تمہارا سخت جرم ہے۔ علم کے باوجود بے عملی جہالت ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر، لوگ تو اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں ان کے پاس اللہ کا عذاب اور اس کے فرشتے آ جائیں اور فیصلہ کر دیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام چھوڑنے اور شیطان کی فرما برداری کرنے والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور عذاب کے فرشتے اتر آئیں اور ان کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔